گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل کے 30 سال بعد ہوئی۔ وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو تاریخ بن گئی تھی۔ ہاتھی والوں نے بیت اللہ پر حملہ جو کیا تھا، اور اس کے 50-55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس واقعے کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے 30 سال بڑے ہیں، اور حضرت علی 30 سال چھوٹے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ اور سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے۔ حضرت علی کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی کفالت شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ابو طالب کی مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، اولاد زیادہ تھی، فیملی زیادہ تھی، اور معاشی تنگی تھی، پھر قحط بھی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ہم اپنے چچا کی مدد کیوں نہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کیسے کریں؟ کہا ایک بیٹا آپ لے لیں اور ان کی تربیت کریں، اور ایک بیٹا میں لے لوں گا، بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ حضرات جب ابو طالب کے پاس گئے تو ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو، اس لیے کہ ان کے ساتھ بہت مانوس تھے ابو طالب، کہ ان کو تو میرے پاس رہنے دو، باقی تم آپس میں تقسیم کر لو۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا کہ ان کی پرورش میں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور فرمایا کہ ان کی پرورش میں کروں گا۔ اس طرح حضرت علی تو شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ کی تربیت میں رہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس گھر جو یہ گھرانہ، یہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے۔ تو حضرت علی جب ایمان لائے تو ساتھ ہی رہتے تھے، کوئی مشورہ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی میٹنگ ہو، آپس میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو عبادت فرماتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتے تھے کسی مشرک کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر نکل کر کوئی گھاٹی سی ہوتی، خالی جگہ ہوتی تھی، وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اچانک ابو طالب آ گئے، حضرت علی کے والد آ گئے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا، تو دیکھ رہے ہیں کہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بتیجے یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبروں کا دین ہے، اور جو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے ان کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں مخلصانہ طور پر آپ کو اس دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ انہوں نے کہا بھتیجے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میرے لیے تو باپ دادا کا دین ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور حضرت علی سے کہا آپ کے چچا زاد بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام کرتے رہو، اور اتنا کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔
ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام، بیٹوں میں سے بڑے کا نام طالب تھا، دوسرے کا نام عقیل تھا، تیسرے کا نام جعفر اور چوتھے کا نام علی۔ یہ جو طالب تھے جس کی وجہ سے ابو طالب کی کنیت ابو طالب پڑ گئی، ان کا نام تو عبد مناف ہے، یہ نام نہیں ہے، بڑے بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ بہت سمجھدار، بڑا ذہین اور بڑا بہترین شاعر۔ اور جب غزوہ بدر ہوا تو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن کسی صحابی کو قتل نہیں کیا۔ طالب نے کسی صحابی کو قتل نہیں کیا، قید ہو گئے تھے۔ حضرت عباس نے پھر بعد میں فدیہ بھیجا اور رہا ہو گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ نعتیہ اشعار بھی کہے، اور جو کافر بدر میں مارے گئے تھے ان کا مرثیہ بھی کہا، دونوں کہا، کافروں کا مرثیہ بھی کہا اور حضور کے بارے میں اچھے اشعار بھی کہے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ طالب اسلام نہیں لائے۔ ابو طالب کا جو بڑا بیٹا ہے طالب کہتے ہیں، وہ اسلام نہیں لائے۔ کسی سفر میں گئے تھے اور اسی سفر میں کہیں انتقال ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ باقی جتنی اولاد ہیں ابو طالب کی، اللہ نے ان کو ایمان بھی عطا فرمایا اور کمالات عطا فرمائے، کمالات۔ دوسرے بیٹے عقیل تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین اور بڑے فطین تھے، اور ابو طالب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ عقیل کے 12 بیٹے تھے، ان 12 میں سے 9 بیٹے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ 9 بیٹے، ان 9 میں سے ایک تو انتہائی بہادر جن کا نام مسلم بن عقیل ہے، یہ عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، اور جن کو بڑے ظالمانہ طریقے سے ابن زیاد نے شہید کیا۔ 9 اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اور تیسرے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب، جلیل القدر صحابی ہے۔ امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد اگلا باب قائم کیا ہے مناقب جعفر ابن ابی طالب۔ ان کے مناقب امام بخاری نے بڑی تعریفیں ان کے کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو المساکین کہتے تھے۔ یہ بہت مسکینوں کا خیال رکھنے والے، مسکینوں سے بڑی محبت کرنے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جعفر جیسا سخی اور مسکینوں سے، غریبوں سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی، لیکن آپ کے بعد ہم نے جعفر جیسا آدمی نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی میرا بھوک سے برا حال ہوتا تھا، تو ہم شرم کے مارے کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کھانا کھلا۔ ہم جب کوئی گزرتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ فلاں آیت کیسی ہے، یہ فلاں آیت ذرا پڑھ کر آپ بتاؤ، ہمیں ذرا یہ آیت سکھاؤ، اس کا معنی ہمیں بتاؤ۔ اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اندازہ لگا لیں گے اور کھانا کھلائیں گے۔ کہا ایک دن حضرت جعفر گزر رہے تھے، میں نے کہا کہ یہ فلاں آیت کیسی ہے جو قرآن کریم کے اندر؟ انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، اور مجھے اپنے گھر میں لے گئے اور مجھے کھانا کھلایا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس سے گزرتے تھے، ان کو خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ شاید اس کو بھوک لگی، اور ہم جو آیت پوچھتے تھے کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے معنی میں اس سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا، یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا تھا، اس کے معنی مجھے اور اچھی طرح معلوم ہوتے تھے۔ کہتے تھے کبھی کبھی حضرت جعفر ہمیں گھر لے جاتے تھے، گھر والی سے کہتے تھے لاؤ کچھ ہے تو کھلاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا کچھ ہوتا نہیں تھا گھر کے اندر، تو وہ کنستر جو جس کے اندر لوگ ڈبہ گھی کا ہوتا ہے نا، کنستر سا، تو وہ کوئی چمڑے کا سا ہوتا تھا، تو کہتی تھی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی چمڑے کا
چمڑے کے ایک وہ برتن ہوتا تھا، اس کے اندر شہد ہوتا تھا، تو بیگم کہتی تھی گھی بھی ختم ہو گیا، شہد بھی ختم ہو گیا۔ حضرت جعفر فرماتے تھے یہ کنستری باہر نکالو۔ ابو ہریرہ کہتے وہ ہمارے سامنے رکھتے تھے، ہم اس کو چیر پھاڑ کر اس کی دیواریں صاف کر کے کھا جاتے تھے، اسی کو ہم کھا لیتے تھے، اتنے وہ سخی تھے۔ اور ان کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار رکھا، طیار، اڑنے والا۔ دوسرا لقب ذوالجناحین، دو پروں والا۔ دو ہجرتیں کی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ علی کے بھائی۔ ان خاندانوں کو پہچانو، ان خاندانوں سے نسبت پیدا کرو، تعلق پیدا کرو، یہ کون لوگ تھے؟ 2 مرتبہ حبشہ گئے، اور وہاں جب حبشہ کے بادشاہ نے بلایا تھا کہ یہاں کوئی قریبی خاندان والا ہو تو اس کو بلاؤ، ہم ان سے بات کریں گے۔ ان میں حضرت جعفر بھی اس بادشاہ کے پاس گئے تھے، وہاں بڑی محنت کی لوگوں پر، بہت سو کو مسلمان کیا۔ پھر جب وہاں سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں تھے، اور غزوہ خیبر ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو گیا تھا۔ یہ حضرات پہنچ گئے، ایک کشتی میں آئے تھے، اس کو اہل سفینہ بولتے تھے، کشتی والے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب آئے تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما، اور فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی ہو رہی ہے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں جب غزوہ موتا پیش آیا، آپ نے اپنا ایک سفیر شاہ روم کے پاس بھیجا، خط دے کر بھیجا، اور طریقہ ہوتا ہے سفیروں کو کوئی قتل نہیں کرتا ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو سفیر بن کر گئے تھے ان کو قتل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا قصاص لینا پڑے گا۔ 3000 صحابہ کی جماعت آپ نے موتا کی طرف، جو بہت دور کا علاقہ ہے، روم کی طرف، وہاں بھیجا، اور ان کا امیر بنایا زید بن حارثہ کو۔ فرمایا امیر یہ ہوں گے،